چھٹی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان دیں تو کھانا پینا بند نہ کرو، البتہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو پھر کھانا پینا فوراً چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بلال جو اذان دیتے ہیں یہ تمہیں سحری کے وقت اٹھانے کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں تاکہ وہ کھانے کا اہتمام کر لیں سحری کا، اس کے لیے دیتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کی اذان سنتے ہی کھانا پینا فوراً چھوڑ دو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان کو کوئی اس بات پر اطلاع نہ دے دے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو، بلکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر کھانا پینا بند کر دو۔ اب آ رہی ہے ایک کریٹیکل حدیث جس سے مختلف لوگوں نے مختلف غلط قسم کے مسائل نکالے۔ اب میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا بریف کروں۔ 7ویں حدیث سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اذان سنے صبح کی اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو جس سے وہ کھا پی رہا ہے، یعنی سامنے کھانا حاضر ہے اور وہ کھا پی رہا ہے، اسی دوران اذان شروع ہو گئی، اور اذان کون سی؟ صبح کی، کیونکہ اس پر ہیڈنگ باندھی ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کہ برتن کھانے کا ہاتھ میں ہو اور صبح کی اذان شروع ہو جائے، یعنی سیدنا بلال والی اذان نہیں، عبداللہ بن ام مکتوم والی اذان۔ وہ تو صبح کی اذان ہوتی نہیں ہے، وہ تو ہوتی تھی سحری اور تہجد کے لیے۔ تو جو تمہارے سامنے کھانا موجود ہے اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لو۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار لیٹ اٹھا اور سحری کھاتے کھاتے ہی فجر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ جتنا کھانا سامنے موجود ہے اس کو کھا سکتا ہے، صرف اتنی ضرورت کی حد تک کہ وہ روزہ نبھا لے۔ لیکن جس شخص نے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے اس کا روزہ کوئی نہیں۔ اب آج کے اعتبار سے اذان کا بھی نہیں اعتبار ہوگا، کیونکہ میں نے بتایا گھڑیاں لوگوں کی سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی، بعض اوقات پہلے اذان ہو جاتی ہے، بعض اوقات بعد میں۔ آج کل ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا، جس طرح انشاءاللہ 21 جولائی 2012 کو یکم رمضان 1433 ہجری ہوگا تو ہمارے اس جہلم شہر میں ختم سحری جو ہے وہ 3:33 ہے۔ تو اب گھڑی کا اعتبار ہوگا۔ ایک شخص نے 3:30 بجے سحری شروع کی، اب 3:33 ہو گئے اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے ابھی سحری جو ہے وہ مکمل نہیں کی، تو جلدی جلدی جتنا سامنے موجود ہے اس کو کھا لیں، بے شک 2-3 منٹ اوپر بھی ہو جائیں، لیکن یہ روٹین نہیں کہ روزانہ ہی لیٹ اٹھ رہا ہو، اس کا روزہ نہیں ہوگا، کبھی کبھار۔ اور یہ آسانی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی گویا اس نے فجر کی نماز پا لی۔ حالانکہ فجر کا وقت فوراً ختم ہو جاتا ہے سورج نکلتے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی 1 رکعت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے پا لی، سورج نکلنے سے پہلے، دوسری بے شک جو ہے سورج نکلنے کے دوران ہو جائے تو اس کی نماز درست ہے۔ اسی طریقے سے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی گویا اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی شخص بائی چانس جو ہے وہ لیٹ اٹھا ہے تو وہ اپنی سحری مکمل کر لے، لیکن اس کو روٹین بنانا یا جس طریقے سے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سحری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر اذانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذانیں شروع ہوں تو پھر وہ جناب اذانیں شروع ہوتی ہیں پھر پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں فال ہی نہیں کر رہے اس کیٹیگری میں۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادلوں کے آ جانے کی وجہ سے وقت سے پہلے افطاری کر لی، کیونکہ گھڑیاں تو نہیں تھیں، تو ان کو یوں لگا جیسے غروب آفتاب ہو گیا، بادل کافی گہرے تھے اور بعد میں سورج نکل آیا۔ تو راوی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ نے وہ روزہ دوبارہ رکھا تھا؟ تو سیدہ
اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کوئی نہیں تھا، ہم نے اس روزے کو دوبارہ رکھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی مؤذن وقت سے پہلے اذان دے لے، یا آپ نے سٹینڈرڈ ٹائم گھڑی نہ ہونے کی وجہ سے غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا، یا اسی طریقے سے سحری لیٹ ختم کی، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر 1 جولائی 2012 کو ہمارا جہلم میں روزہ جو افطار ہو رہا ہے 7:16 پر ہے، تو اگر اذان 7:14 پہ ہوئی اور آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے اذان سن کے روزہ کھول لیا، تو روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ لہٰذا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ پچھلے سال سے کم از کم 15 سال سے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم رکھ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق روزہ رکھتا اور افطار کرتا ہوں۔ مسجدوں کے مؤذنوں کا اعتبار نہیں ہے، نہ مسجد کی گھڑیوں کا اعتبار ہے۔ بعض مسجد کی گھڑیاں آگے ہوتی ہیں، بعض کی پیچھے، تو روزہ برباد ہو جائے گا۔ اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کو کھول کر بیان کیا۔